بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میں تمام مکتبہ فکر، اسلامی اسکالرز، بالخصوص جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مرزا محمد علی انجینئر کو پھانسی دی جائے، یہ گستاخ رسول ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں حلفاً اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ گواہی دیتا ہوں کہ مرزا علی انجینئر نے گستاخی نہیں کی، گستاخی نہیں کی۔ اس نے صرف کوٹ ان کوٹ کیا ہے بخاری شریف کی کتاب سے۔ اس نے ہمیں اویئرنیس دی، اس نے ہمیں کہا کہ قصے کہانیاں جو فیبریکیٹ کی گئی ہیں، جو متھکیٹ کی گئی ہیں، ان کو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ یہ خیر، میں نہ تو مولوی ہوں نہ مفتی ہوں، میں جسٹ ایک لے مین ہوں، لیکن شعور رکھتا ہوں، بلیک اینڈ وائٹ کو دیکھ سکتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں۔ میں آج انہی علماء دین جو نہایت ادب سے، نہایت احترام کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں، ایک تو اپنی زبان پہ گالیاں نکالنا، کیا یہ نبی کی سنت ہے؟ میرے نبی نے کبھی گالی کافر کو بھی نہیں دی۔ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ نکال کے دے دے۔ نبی کے سامنے کافر بھی آیا، منافق بھی آیا، گالیاں دینے والا بھی آیا، لیکن آپ نے اسمائل دی اور اس کے جواب میں اس کو کبھی گالی نہیں دی۔ آپ نے فرمایا اگر تم کسی کی ماں بہن کو گالی دو گے تو وہ تمہاری ماں بہن کو گالی لگے گی۔ کسی کے مذہب کو تنقید کرو گے وہ تمہارے مذہب پہ تنقید کرے گا۔ چلو، میرا ایک مطالبہ ہے، جو بڑے مولوی دبنگ بنے پھرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو اس کا مینول قرآن ہے، اس کا مینول قرآن ہے، بٹوں کا آئین نہیں، انگریز کا آئین نہیں جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے، جس سے ہمیں نہ انصاف ملتا ہے، نہ ہمیں روٹی کپڑا مکان ملتا ہے، نہ ہمیں جینے کا حق ملتا ہے، نہ انصاف ہوتا ہے، نہ چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، نہ قاتل کا سر قلم کیا جاتا ہے، جہاں رشوت اور حرام اور گدے اور خنزیر کا گوشت کھلایا جاتا ہے، جہاں شراب خانوں کے لائسنس دیے جاتے ہیں۔ میں اس آئین کو نہیں مانتا، میرا آئین قرآن ہے، میرے پاکستان کا آئین قرآن ہونا چاہیے۔ اے علماء دین، تم کبھی اس بات کے لیے باہر نکلے ہو؟ اپنا خون دیا ہے، غریبوں کے لیے خون دیا ہے، بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں، گیس کے بل بڑھ گئے ہیں، اور ٹیکسوں پہ ٹیکس لگ رہے ہیں۔ 1 میٹر پہلے جو 5,000 کا لگتا تھا آج وہ 22,000 میں لگ رہا ہے بجلی کا۔ پاسپورٹ جس کی فیس اتنی بڑھ گئی ہے، گیس کے بل بڑھ گئے ہیں۔ کبھی تم غریبوں کے لیے نکلے ہو؟ کبھی تم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی نکلے ہو؟ کیوں؟
تم اس لیے نہیں نکلتے کہ تم ایک مسجد کے گدی نشین ہو اور تمہارا بیٹا گدی نشین ہوگا، اور اس میں یہ بڑا منافع بخش بزنس ہے۔ میں تو کہتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں آج سے 60 سال پہلے جب میاں جی جمعرات کے لیے آتے تھے اور دعا کرتے تھے تو کھانا لے کے جاتے تھے، اس میں برکت تھی۔ آپ کی دعاؤں میں تو برکت بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے تو دین کو وظیفوں بنا دیا، یہ وظیفہ کرو اتنے سال کے، یہ وظیفہ اتنے 1000 مرتبہ پڑھو تمہیں دولت ملے گی، یہ اتنے 1000 مرتبہ وظیفہ کرو تمہیں اٹلی اور یونان کا ویزا ملے گا، یہ اتنے 1000 مرتبہ یہ وظیفہ کرو تو تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ کیا دین اسلام نے یہ ہمیں دیا؟ قرآن سے ہمیں یہ تعلیمات دے رہے ہو؟ قرآن ہمیں پڑھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو۔ جو آپ نے پڑھا، اتنے سارے فرقے جو بن گئے جو آپ نے پڑھا، اس میں کیوں اتنے فرقے بن گئے ہیں؟ یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ ہاتھ سینے پہ رکھو، ہاتھ چھاتی پہ رکھو، ہاتھ سیدھے رکھو، ادب سے کھڑے ہونا ہے، یہ ایشو کوئی نہیں ہے، بالکل ایشو نہیں ہے۔ چاروں امام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر امام یہی کہتا ہے کہ اگر میری روایت غلط ہے تو دوسرے کی لے لو، اسے دفع کر دو، اسے دفن کر دو۔ کہاں سے آئے ہو؟ میرے ساتھ خود ایک واقعہ ہو گیا تھا، میرے اپنے ایریا کے اندر واقعہ ہو گیا تھا۔ اہل سنت والجماعت کی مسجد میں تھا، تو اس میں علامہ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس فرقے سے ہو؟ میں نے کہا جو میرے نبی کا فرقہ ہے۔ اگر میرا نبی دیوبندی ہے تو میں دیوبندی ہوں، میرا نبی سنی ہے تو میں سنی ہوں، میرا نبی وہابی ہے تو میں وہابی ہوں۔ تو آپ جانتے ہو کہ میرے ساتھ کیا کیا گیا۔ وہ علامہ صاحب یا ان کے شاگرد کسی نے بول دیا یہ بندہ کافر ہے، اور امام مسجد نے رمضان کے ٹائم پہ نعرے باہر لگانے شروع کر دیے، اور میں نے کہا کہ آج تو ظفر نہیں بچے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ بتاؤ، میں نے کہا میں جو فرقہ نبی کا تھا میں اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، تو کیا یہ غلط ہے؟ یہ غلط تھا، مجھے بتاؤ یہ غلط ہے؟ مجھے کیوں کافر کہا گیا؟ مجھے نہیں کہا، استغفر اللہ۔ میں حکومت پاکستان سے، چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان علماء دین کے لیکچروں کو صرف مسجدوں کے اندر رکھا جائے، اسٹیجوں پہ نہ لایا جائے۔ خدا کے لیے عربوں میں صرف نماز ہوتی ہے، اس کے بعد مسجد کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ وہاں بزنس نہیں ہوتا، وہاں عبادت ہوتی ہے۔ یہاں بزنس ہوتا ہے، یہاں عبادت نہیں ہوتی۔ تو معذرت چاہتا ہوں، اگر کسی کو برا لگے تو لگے، اسی کے ساتھ جاچ چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔